ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کتنی خوش نصیب ہوتی ہیں وہ لڑکیاں جو بڑے بڑے گھروں میں پیدا ہوتی ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھتی ہیں اور ان کو ساری زندگی اپنی خواہشوں کو دبانا نہیں پڑتا اور ہر چیز کو حسرت سے نہیں دیکھتی۔ میں نے ڈرامہ دیکھتے ہوئے سوچا، وہ لڑکیاں کیسی ہوں گی جن کے پاس فون ہوگا، کتنا اچھا لگتا ہوگا ان کو فون اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر دنیا کی سیر کرنا، اور ایک میں ہوں جو اس گھر میں محدود ہو کر رہ گئی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ جیسے مجھے کسی غلطی کی سزا مل رہی ہے جو میں اس گھر میں پیدا ہو گئی ہوں۔ محبت، عزت یا آسائشیں مجھے تو کچھ بھی نہ مل سکا۔ کیا میرا زندگی پر کوئی حق نہیں؟ فون تو میرے پاس تھا نہیں، لیکن ٹی وی دیکھتے ہوئے جب میں ہیروئنوں کے پاس پیارے پیارے کپڑے دیکھتی اور موبائل فون ہاتھوں میں لیے جیسے وہ ٹہل رہی ہوتی تھی، تو میں بس تصور کی آنکھ سے ہی اپنے لیے ایسا سوچ سکتی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ جس طبقے سے میرا تعلق ہے اور جس خاندان میں پیدا ہو گئی ہوں، تو وہاں پر مر کر بھی مجھے اپنا فون نصیب نہیں ہوگا۔ ہر روز ایک نیا ڈرامہ دیکھتی اور بہت سی حسرتیں دل میں پال لیتی اور اللہ سے دل ہی دل میں دعائیں کیا کرتی کہ مجھے بھی کسی روز یوں ہی کوئی ہیرو مل جائے جو میری زندگی کو سنوار دے۔ اور اپنی ان تمام دعاؤں کے بارے میں اماں سے کبھی بھی ذکر نہیں کرتی تھی، کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ مجھے ڈانٹیں گی اور میرے ڈراموں پر بھی پابندی لگا دیں گی، کیونکہ ان کو پہلے ہی لگنے لگا تھا کہ جیسے ڈرامے دیکھ دیکھ کر میں حقیقی زندگی سے دور ہوتی جا رہی تھی، جبکہ حقیقت یہ نہیں تھی۔ بس ڈرامے دیکھ کر میرے دل میں بہت سے خیالات آتے تھے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، کیونکہ یہ تو سچ تھا کہ میں حقیقی زندگی میں رہ کر یہ بات جان گئی تھی کہ ہم جیسی لڑکیوں کی زندگیوں میں شہزادے نہیں آتے، ہم عام سی لڑکیاں ہوتی ہیں اور ہمیں عام ترین لوگ ہی ملتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اپنی سوچوں اور خیالات اور خوابوں پر تو انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ سو میں اپنی ہی دنیا بسا لیا کرتی تھی جس میں بہت خوش رہا کرتی تھی۔ جب حقیقت اتنی تلخ ہو جائے تو انسان کے پاس جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا، اور میں بھی یہی کیا کرتی تھی، کیونکہ جب حقیقت ناقابل برداشت ہو جاتی تھی تو آنکھیں بند کر کے میں اپنی بنائی گئی دنیا میں چلی جایا کرتی، جس کا حقیقت سے تو کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، لیکن وقتی طور پر مجھے سکون مل جاتا تھا۔ ہم جیسی لڑکیاں جن کو یقین ہوتا ہے کہ ان کے خواب بے موت ہی مر جائیں گے، تو پھر یوں ہی سکون تلاش کرتی ہیں۔ میرے سگے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، جبکہ میرا سوتیلا باپ ایک انتہائی لالچی انسان تھا۔ اس نے مجھے کبھی بیٹی تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن کبھی میرے کسی معاملے میں ٹانگ بھی نہیں اڑائی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ان دونوں کی میرے علاوہ کوئی اور اولاد نہیں تھی۔ مجھ پر کسی قسم کا کبھی کوئی ظلم وغیرہ نہیں کیا تھا، لیکن مجھے کبھی باپ والا پیار بھی نہیں دیا تھا، اور خود اس کو جوئے کی بری لت لگی ہوئی تھی، جس کا مجھے بہت غم ہوتا تھا۔ اور میں اماں سے کہا بھی کرتی تھی کہ ابا نے گھر کی ایک ایک چیز کو بیچ دیا ہے، تو آپ ان کو سمجھایا کریں۔ تو وہ کہتی میں سمجھا کر تھک گئی ہوں، مگر اس انسان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، تم بھی بس نظر انداز کر دیا کرو۔ اس کا یہی بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، لیکن ہم نے کہاں سوچا تھا کہ وہ ہم سے اس احسان کا اس قدر بڑا بدلہ لیں گے۔ میں بس چاہتی تھی وہ کسی طرح جوئے سے اپنا پیچھا چھوڑا لے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جوا انسان کو بدترین حالات کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی لیے مجھے ابا کے لیے بہت برا لگتا تھا۔ ان کو گو میری کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن مجھے ان سے قدرتی طور پر انسیت ہو گئی تھی، کیونکہ میں ان کو بچپن سے لے کر اب تک اپنا باپ ہی تسلیم کرتی آئی تھی۔ لیکن ایک روز مجھ پر جو انکشاف ہوا، اس نے مجھے جیسے مکمل طور پر توڑ کر رکھ دیا۔ ایک رات آنکھوں میں ڈھیروں خواب بن کر میں سو گئی، اور شاید اپنی ساری زندگی میں پہلی بار یہ خواب مکمل ہوتے دیکھ رہی تھی کہ ایک انتہائی خوبصورت گھر میں بہت سے محبت کرنے والے لوگوں کے درمیان میں رہتی ہوں۔
तभी मुझे किसी ने झंझोड़ कर उठाया तो कई सानिये लग गए मुझे अपने हवास बहाल करते हुए। जब मुझे अम्मा की आवाज़ सुनाई दी, क्या हुआ अम्मा, सब ठीक है ना? अब्बा की तबीयत तो ठीक है? मैंने घड़ी की तरफ देखा जो रात के 1 बजा रही थी, इसीलिए परेशानी से अम्मा की तरफ देखा जो हाँफती हुई सांस के साथ मुझे देख रही थी। ज़ैनब, भाग जा, तेरा सौतेला बाप तेरी शादी पैसों की खातिर एक बुढ़े से कर रहा है। अम्मा ने मुझे बताया और जल्दी जल्दी उठने को कहा। साथ साथ वो कुछ कपड़े भी शॉपर में डाल रही थी और मेरा दिमाग माऊफ हो गया। कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं बर्फ की तरह अपनी जगह पर जमी हुई अपनी माँ को देख रही थी। ज़ैनब, मैं तुझसे कुछ कह रही हूँ, खुदा के लिए भाग जा, वरना वो एक बुढ़े आदमी से तेरी शादी कर देगा। अम्मा ने मुझे फिर से झंझोड़ कर चारपाई से नीचे उतार कर खड़ा किया। अम्मा, अम्मा, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे तो इस दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं। मैं कभी अपने घर से बाहर नहीं निकली, तो आधी रात को मैं कहाँ जाऊंगी? इस तरह के हालात में मुझे रोना आ रहा था, लेकिन ये सच है कि मुझे इस परेशानी में रोना भी भूल चुका था। तुम इस दुनिया से बाहर निकलोगी तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। कहीं भी चली जाना, लेकिन वापस यहाँ मत आना। अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, तुम्हें कहीं ना कहीं पनाह मिल जाएगी। मैं तुम्हारे लिए दुआ मांगूंगी, लेकिन इस वक्त तुम्हारा यहाँ से भाग जाना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारा बाप उस बुढ़े आदमी को और निकाह ख्वां को लेने गया है, इसलिए तुम यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ और पीछे पलट कर कभी मत देखना। अम्मा ने मुझे शॉपर थमाते नसीहतों का अंबार भी दे दिया और मैंने नफ़ी में सर हिलाया। लेकिन अम्मा, मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगी? तुम मेरे बिना जिंदगी कैसे गुजारोगी? मैंने रोते हुए उनके हाथों को थामा तो अम्मा ने मुझे गले से लगाया और दीवाना आवाज़ मुझे चूमने लगी। बेटा, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी फिक्र मत करना। अगर कभी हालात साजगार हो गए और तुम्हारी ज़िंदगी किसी सीधे रास्ते पर आ गई तो तुम बेशक आकर मुझसे मिल जाना, लेकिन तब तक मत आना जब तक तू अपने लिए कुछ कर ना ले और अपने इस बाप के खिलाफ खड़ी ना हो जाओ। मेरी फिक्र तुम मत करना, यहाँ तुम्हारा बाप मुझे कुछ नहीं कह सकेगा। लेकिन बेटा, जल्दी जाओ, जल्दी से भाग जाओ, अल्लाह की अमान में। अम्मा के इतना निडर होने के बावजूद मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी माँ को छोड़कर जाती। लेकिन फिर मेरी माँ ने मुझे गले लगाया, दीवाना वार मेरा माथा चूमा और फिर मुझे अपनी कसम देकर वहाँ से चले जाने को कहा। अब मैं वहाँ पर नहीं रुक सकती थी, इसीलिए घर से भाग गई और भागते भागते मैं पता नहीं कब एक मोहल्ले की तरफ आ गई। वहाँ कुछ शराबी से लड़के थे जिन्होंने मुझे देखा तो मेरा पीछा करने लगे। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, चूँकि मैं कभी इस मोहल्ले की तरफ आई नहीं थी, इसीलिए यहाँ से वापसी का रास्ता मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि अगर मालूम होता तो मैं वापस भाग जाती। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी। इस वक्त आधी रात हो रही थी और मेरे कदमों की आवाज़ें ही मुझे खौफज़दा करने को काफ़ी थी। तभी मुझे एक बंगले के पास पिजारो नज़र आई तो मैंने अल्लाह का नाम लेकर उसका दरवाज़ा खोला तो वो खुला हुआ था, इसलिए मैं पिछली सीट के पीछे छुप कर बैठ गई। वो नशई मेरे पास से गुजरकर आगे चले गए और मैंने सोचा कि अब कार से निकल जाती हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। जब काफ़ी देर गुजर गई तो मैंने सोचा अब मैं यहाँ से निकलकर किसी घर में घुस जाती हूँ। जब उनको सारे हालात बयान करूँगी तो कोई मुझे तरस खाकर अपने घर रख लेगा। तभी मुझे उस बंगले का दरवाज़ा खोलकर एक नौजवान निकलता हुआ दिखाई दिया जो कि पुलिस की वर्दी में मलबूस था, और वो वही गाड़ी में बैठा और गाड़ी ड्राइव करने लगा। उसको देखकर मैं इतनी गायब दिमाग हो गई थी कि मुझे ख्याल ही ना रहा कि मैं उसे बताऊं और इस गाड़ी से उतर जाऊं। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने शुक्र अदा किया था कि मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। मैं अल्लाह ताला से दुआ मांग रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाए। और फिर गाड़ी एक बंगले के पास रुकी। गेट खुला और वो पुलिस वाला गाड़ी एक जगह रोककर अंदर जाने लगा तो मुझे उसे पुकारना पड़ा। सुनिए। यूं निस्वानी आवाज़ सुनकर वो 1000 वोट का करंट खाकर
झटका खाकर पलटा। तुम कौन हो और मेरी गाड़ी में क्या कर रही हो? वो जो पहले ही अपने एक केस को लेकर उलझा हुआ था, उसको शक भरी नजरों से देखते हुए अबरू इकट्ठे किए। मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ एक रात के लिए किसी महफूज ठिकाने पर पनाह दे दे। मैंने मिनमिनाते हुए उसे देखा। उसने चंद पल खड़े होकर जैसे मेरा जायजा लिया और फिर उस पुलिस ऑफिसर ने पिछली सीट का दरवाज़ा खोलते ही मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटते हुए अंदर ले जाते ही झटका देकर सोफे पर गिराया। फिर खा जाने वाली नज़रों से मुझे देखा। मुझसे झूठ मत बोलना, सच सच बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? मैं झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा और तुम्हें जान से मार दूंगा। उसने मुझे जिस तरह देखा तो मेरा रहा सहा एतमाद जाता रहा, क्योंकि एतमाद तो मेरी ज़ात के अंदर पहले ही मफकूद था। फिर अब खौफ हर चीज़ पर हावी हो गया। मैंने डरते हुए उसे जो कहानी सुनाई, बल्कि हकीकत बताई, तो उसने उसे कहानी ही समझा। उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि उसको मुझ पर यकीन नहीं आया था। मुझे बताओ कि तुम्हें किसने भेजा है। ये इत्तफाक हरगिज़ नहीं हो सकता कि मैं अपने दुश्मनों के मोहल्ले में जाऊं और वहां से गाड़ी में यूं वापस आऊं कि एक लड़की है और वो मुझे एक ऐसी कहानी सुना रही है जिस पर मैं कभी यकीन ना करूं। उसने मेरा चेहरा अपने बाएं हाथ में जकड़ा और मुझे यूं लगा जैसे मेरे चेहरे की हड्डियां ही टूट गई हों। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। मुझे सच बता दो तो तुम्हें अभी ही वापस छोड़ाऊंगा, वरना यहाँ पर तुम बिल्कुल महफूज नहीं रहोगी और तुम्हें अगले चंद पलों में यहाँ आना जिंदगी का सबसे बुरा फैसला लगेगा। मेरी आंखों में झांकते हुए वो बहुत गुस्से से कह रहा था। मैं सच कह रही हूँ। मैंने रोते हुए उसे यकीन दिलाया तो उसने अपने माथे पर आजिज आते हुए हाथ रखा। मैं तुम पर यकीन नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हारे यहाँ से जाने के रास्ते बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी भी ऐसे इत्तेफाक पर यकीन रखने वालों में से नहीं हूँ। उसने इतना कहकर किसी का नंबर मिलाया और वहाँ से बाहर निकल गया। मैं परेशान सी देख रही थी कि एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस गई हूँ और सोच रही थी इससे बेहतर था कि मैं घर पर ही रहती। अब्बा बेशक मुझे बूढ़े इंसान के साथ ब्याह देता, लेकिन मेरा निकाह तो हो जाता और यहाँ पर यह शख्स पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। ये तो पहले ही पता नहीं किस गुस्से से भरा बैठा था जो मुझ पर निकाल दिया। तभी 15 मिनट के बाद वो अंदर आया और मैंने सहमते हुए उसे देखा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हें ज़ूबिया ने भेजा है और ये भी जानता हूँ कि मेरी रेपुटेशन ख़राब करने के लिए भेजा है। मैं चाहता तो तुम्हें जान से मार सकता था या तुम्हें किसी तरह से यहाँ से वापस भेज देता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ निकाह कर रहा हूँ, क्योंकि ज़ूबिया से बदला लेने का इससे बेहतरीन तरीका और कोई नहीं हो सकता। मुझे उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन आखिरी जुमले पर मेरे सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा और मैंने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा, जबकि वो महजूज होने वाले अंदाज में देख रहा था। देखो, मेरे साथ रहकर तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो बेहतर है कि तुम ज़ूबिया को कॉल करके कहो कि वो मेरे सामने आ जाए, क्योंकि जो खेल उसने रचाने की कोशिश की है उसमें वो खुद फंस गई है। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें मुझसे निकाह करना पड़ेगा, उसने सर्द लहजे में कहते हुए सोफे के ऊपर पाँव रखा और फिर बराह रास्त मेरी आंखों में देखा। और मैं फ़राइज़ बेशक ना निभाऊं, हक ज़रूर वसूल करूँगा। सो अपने लिए मुश्किलात पैदा मत करो और बस मुझे ज़ूबिया का पता बता दो। उसने इतना कहा और फिर जैसे मेरे जवाब का इंतज़ार करने लगा, लेकिन मैं तो गोया पत्थर की हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, और ये ज़ूबिया कौन है और इन लोगों का आपस में क्या झगड़ा चल रहा है जिसके बीच मैं पता नहीं कैसे आ गई हूँ। उसके बाद उसने मुझसे पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन अगर मुझे कुछ इल्म होता तो मैं उसे बताती, और जो कहानी मैं बताती वो उस पर यकीन करने पर रजामंद ही नहीं था। ओ गॉड,
ٹھیک ہے، تمہارا میرے ساتھ نکاح ہے۔ تھوڑی دیر بعد نکاح خواں آ گیا اور مجھے نہیں معلوم کیسے، لیکن میرا اس کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے وہ تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ مجھے دھمکی دے کر وہاں سے چلا گیا۔ شاید اپنے کمرے میں آرام کرنے کی غرض سے گیا تھا، اور میں منہ پر ہاتھ رکھے 2 گھنٹوں کے اندر بدل جانے والی زندگی پر حیران ہو رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا۔ عجیب طرح کی تھکن تھی جو میری روح میں سرایت کر گئی تھی، اور میرا بدن ٹوٹ رہا تھا، اس لیے میں وہاں صوفے پر ہی لیٹ گئی۔ اندر کہیں مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ وہ نہ آ جائے۔ میں نے جب لیٹتے ہوئے چھت کی طرف دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ گھر کافی خوبصورت تھا۔ میں نے آج تک ایسا گھر کہیں نہیں دیکھا تھا۔ شاید اس کا مطلب یہ تھا کہ میں ایک عام سے لوور مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جہاں خوبصورتی کے نام پر کچھ بھی نہیں تھا، اور ایسے گھروں کو میں نے صرف فلموں اور ڈراموں میں دیکھا تھا۔ ایک دم ہی تجسس ہوا کہ مجھے اس گھر کو دیکھنا چاہیے، لیکن پھر اندر کہیں ڈر بھی تھا جس نے مجھے پریشان کر کے رکھا ہوا تھا۔ پھر پتہ نہیں کب سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی، اور صبح میری آنکھ تب کھلی جب اچھی خاصی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن یہ آنکھ روشنی کی وجہ سے نہیں کھلی تھی، بلکہ کسی چیز کے گرنے کی وجہ سے کھلی تھی۔ میری گردن اکڑ گئی تھی، کیونکہ ساری رات صوفے پر ایک طرف کو سونے کی وجہ سے ایسا ہو رہا تھا۔ لیکن جب میری نظر سامنے گئی تو میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور فرش پر پڑا ہوا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا۔ وہ سامنے کھڑا خون خوار تیور لیے مجھے گھور رہا تھا۔ میں چاہتا تو ایک جھٹکا دے کر تمہیں کھڑا بھی کر سکتا تھا، لیکن میں تم جیسی لڑکی کو چھونا بھی نہیں چاہتا۔ اس نے جس انداز میں کہا تو میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پہلے اس گھر میں ملازم کام کرتے تھے، لیکن آج سے ملازموں کا تمام کام تم سنبھال رہی ہو، کیونکہ مجھے مفت کی ملازمہ مل گئی، اور پیسے تو میں بالکل خرچ نہیں کروں گا، کیونکہ محنت سے کمائے گئے پیسوں کو یوں نیچ لوگوں پر خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ تمہیں تو ویسے بھی تنخواہ زوبیا دے رہی ہوگی۔ اس کے الفاظ کا چناؤ مجھے بہت برا لگ رہا تھا، لیکن اب میں اس زوبیا والے قصے کو ابھی تک نہیں سمجھ پائی تھی۔ میں کسی زوبیا کو نہیں جانتی، آپ میری بات کا کیوں یقین نہیں کر رہے؟ دکھ سے اسے دیکھتے ہوئے میں نے ہمت کا مظاہرہ کیا۔ بہت جلد اس بات کو تم تسلیم کر لو گی۔ ابھی میں جا رہا ہوں ڈیوٹی پر۔ جب میں گھر آؤں تو یہ گھر صاف ہونا چاہیے، اور شام کو 5 سے 6 کھانے پکے ہونے چاہیے، کیونکہ میں باہر کا کھانا نہیں کھاتا۔ میں باہر سے تالا لگا کر جاؤں گا۔ تم نے یہاں سے قدم باہر نکالا تو وہ CCTV کیمرہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ اس نے ہاتھ سے سامنے کی طرف اشارہ کیا تو میں نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو لاؤنج میں مجھے CCTV کیمرہ نظر آ گیا۔ وہاں سے میں دیکھ لوں گا، اور یاد رکھو میں تمہیں ماروں گا نہیں، لیکن زندہ رہنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر وہ سن گلاسز لگاتا ہوا باہر چلا گیا، اور میں نے اپنا سر پکڑ لیا کہ مجھے آج وہ محاورہ بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا کہ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا، کیونکہ میرے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ میں اس طرح کی مصیبت میں پھنس جاؤں گی۔ اس کے بعد میں کافی دیر وہاں پر ہی بیٹھی رہی، اور پھر آگے پیچھے متلاشی نظروں سے دیکھا کہ کھانے پینے کے لیے مجھے کوئی کچن ہی وغیرہ نظر آ جائے۔ تو سامنے ہی مجھے ایک چھوٹا سا دروازہ نظر آیا جو غالباً کچن ہی تھا۔ کچن میں جا کر میں نے اپنے لیے ناشتہ بنایا، اور ناشتہ کرنے کے بعد میں نے سوچا کیوں نہ گھر کو تھوڑا دیکھا جائے۔ یہ ایک کوارٹر تھا جو کہ بہت اچھا فرنشڈ تھا، جس میں 2 کمرے تھے، ایک لاؤنج، کچن اور 2 اٹیچ باتھ روم تھے، اور ساتھ ہی بالکنی اور کوریڈور بھی تھا۔ کوریڈور سے گزر کر ہی باہر جاتے تھے، اور پھر چھوٹا سا صحن اور ساتھ گراج تھا۔ میں بھی کمروں کا تفصیلی جائزہ ہی لینا چاہتی تھی کہ تبھی مجھے لینڈ لائن پر فون کی بیل بجتی سنائی دی۔ تو میں پہلے تھوڑی دیر کھڑی دیکھتی رہی کہ مجھے اٹھانا چاہیے یا رہنے دینا چاہیے، لیکن فون جب تیسری بار بجا تو مجبوراً میں نے اٹھا لیا۔ تو دوسری طرف
उसी हिटलर की आवाज़ थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में घुसने की? वो गुस्से से भरी आवाज़ में पूछ रहा था तो मैं ना चाह कर भी डर गई। मैं कैसे भूल गई थी कि घर में कैमरे लगे हैं और वो सब कुछ देख रहा है। जाहिर सी बात है वो किसी अजनबी औरत पर भरोसा नहीं करेगा। वो आपने कहा था कि सारे काम मुझे करने हैं तो मैं इसीलिए कमरे देखने गई थी, मैंने डरते हुए बताया। जस्ट शट अप। अब तुम अगर मेरे कमरे में गई तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साजिशी औरत, मुझे घर आने दो, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूं। इतना कहकर उसने कॉल काट दी और मेरा हलक खुश्क हो गया था। मैंने खड़े खड़े 2 गिलास पानी के चढ़ा दिए। एक मुसीबत से निकली हूं, दूसरी मुसीबत में फंस गई हूं। मुझे बहुत रोना आ रहा था और अम्मा की याद भी शिद्दत से आ रही थी। पता नहीं वो किस हाल में होंगी और अब्बा ने उनके साथ क्या सलूक किया होगा, और उनको काश बता सकती कि मैं किस कदर बुरी जगह फंस गई हूं। उसके बाद मैंने अंदाजे से उसके लिए खाना बना लिया और वो आधी रात को घर आया। उसने खाना नहीं खाया था। अगले कई दिन वो मसरूफ रहा और मेरी तरफ निगाह भी नहीं डाली। सर्दियां बढ़ रही थीं मगर उसने मुझे कहीं सोने के लिए जगह नहीं दी, तो मैं रोज़ लाउंज में ही बैठी रहती थी। वो घर आते ही कमरे में घुस जाता था और सुबह दफ्तर चला जाता था। उसके लिए मेरी मौजूदगी जैसे बेमायनी हो चुकी थी। मुझे तुम बता दो कि ज़ूबिया ने तुम्हें क्या देख कर ख़रीदा है। तकरीबन 1.5 हफ्ते बाद उसे मुझसे बोलने का ख्याल आया और उसने फिर से वही किस्सा छेड़ दिया। सच कह रही हूँ, मुझे ज़ूबिया के मुतालिक कुछ नहीं मालूम। मैंने आपको जो बात बताई थी वो बिल्कुल सच है। मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए अपनी बात पर जोर देकर उसे यकीन दिलाना चाहा, तो उसका ज़ब्त जवाब दे गया और उसने पूरे ज़ोर से मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। मैं ज़हनी तौर पर उस थप्पड़ के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए बुरी तरह फर्श पर गिरी। उसको मुझ पर तरस नहीं आया और बालों से मुझे पकड़ते हुए सामने किया। मैंने तुमसे बहुत नरमी बरत ली है, लेकिन मुझे मजबूर मत करो कि मैं जालिम इंसान बनूं, क्योंकि जिस औरत का तुम साथ दे रही हो उसने जो कुछ मेरे साथ किया है, उसके बाद मैं उससे वाबस्ता हर शख्स को बस बर्बाद करना चाहता हूं। इसलिए तुम अगर मुझे ज़ूबिया के बारे में सब कुछ बता दोगी तो यकीन करो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा और तलाक भी दे दूंगा। वो मेरे बालों को जकड़ते हुए अब कदरे नरमी से कह रहा था और मैं बेबसी से नफ़ी में सर हिला रही थी। यकीन करें, मुझे ज़ूबिया के बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो इस नाम को जानती भी नहीं। जब मैंने ये कहा तो उसके चेहरे की चमक एकदम बुझ गई और मुझे पता नहीं क्यों दुख हुआ। ज़ूबिया कौन है? मैंने सवाल किया। मोहब्बत थी मेरी, वो खोए हुए लहजे में बोला, और तभी उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया है, तो उठ खड़ा हुआ। ज़ूबिया का तो मैं पता लगा ही लूँगा, लेकिन जो कुछ मैं तुम्हारे साथ करूँगा वो तुम्हारे गुनाहों से ज़्यादा बड़ा होगा। इतना कहकर वो कमरे में चला गया। मुझे वो उस वक्त कहीं से भी पुलिस वाला नहीं लग रहा था, बल्कि कोई कमज़ोर मर्द लग रहा था। तभी थोड़ी देर बाद मुझे कमरे से चीज़ों के पटखने की आवाज़ आई। मैं बहुत डर गई थी कि अब पता नहीं क्या होगा। एक बार मेरा दिल चाहा कि मैं उसके कमरे में जाकर देखूं कि वो क्या कर रहा है, कि तभी मुझे उसके चिल्लाने की आवाज़ आई थी। तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा ज़ूबिया, लेकिन फिर भी प्लीज़, अगर तुम मेरा ये वॉइस नोट सुन रही हो तो मैं तुम्हारे आगे गिड़गिड़ा कर कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ एक बार मेरी बेटी से मिलवा दो। मैं हार गया हूँ और मैं अपनी हार तस्लीम करता हूँ, लेकिन तुमने मुझे गलत जगह हराया है। यहाँ पर तो जीतने की मेरी कोई ख्वाहिश ही नहीं थी, लेकिन प्लीज़ एक बार सिर्फ मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो। उसने रोते हुए वो वॉइस मैसेज सेंड कर दिया, हालांकि वो जानता था कि ये मैसेज कभी भी डिलीवर नहीं होगा। उस तक पहुँचने की तो बात दूर थी, ये सिंगल टिक कभी भी डबल टिक नहीं होगा। मैंने बहुत हिम्मत की कि उसकी कमरे में चली जाऊं, लेकिन जसारत नहीं कर पाई थी। लेकिन उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था
کہ وہ پتہ نہیں ایسا کیا کھو چکا تھا کہ وہ اس قدر رو رہا تھا۔ میں نے سوچا اگلی صبح جب وہ پریشان ہوگا تو بہانے سے پوچھ لوں گی، لیکن اگلی صبح جب اٹھا تو پچھلی رات والی اذیت اس کے چہرے سے کہیں بھی ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اگلی صبح میں ناشتہ بنا رہی تھی جب اس نے اپنی کنپٹی پر شہادت کی انگلی پھیرتے ہوئے جیسے میرا نام یاد کرنے کی کوشش کی۔ زینب، میں نے ہولے سے کہا تو اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ تم میرے دماغ کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہی ہو، اسی لیے تم میری بیٹی کا نام لے رہی ہو۔ دیکھو، میرے ضبط کا امتحان مت لو۔ میں مانتا ہوں کہ میں ایک کمزور باپ ہوں، لیکن میں مرد بہت مضبوط ہوں۔ اپنی بیٹی کو میں ڈھونڈ نکالوں گا۔ اس کے ان لفظوں نے مجھے ششدر کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی تھی۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں کسی زوبیہ کو نہیں جانتی۔ میں نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ مجھے تم پر یقین نہیں ہے، وہ کہہ کر چلا گیا، اور میں اس جملے میں جیسے اپنی شخصیت کو کھوتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ کل رات سے میرے جذبات ویسے ہی بدل گئے تھے، اور مجھے یہ شخص بہت قیمتی لگنے لگا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، اور آج وہ یہ لفظ کہہ کر میرے دل کو تار تار کر کے چلا گیا تھا۔ زوبیہ ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ چہرہ اس کا اداسی کی صورت بنا ہوا تھا۔ اندر زینب سو رہی تھی، جبکہ باہر بیٹھی وہ رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی اذیت کیوں دے رہی ہو خود کو؟ تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں واپس چلے جانا چاہیے؟ سمینہ کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ میں جانتی ہوں کہ تمہیں ارباز سے محبت ہو گئی ہے۔ دیکھو، جو فائقہ کے ساتھ ہوا وہ اس کی قسمت تھی، اور اس نے جو بھی کیا وہ جذباتی قدم تھا۔ اس میں ارباز کہیں بھی قصوروار نہیں، لیکن جو تم اپنے ساتھ اور اپنی بیٹی کے ساتھ کر رہی ہو یہ زیادتی ہے، اور اس کی سراسر قصوروار تم ٹھہرائی جاؤ گی۔ بغیر باپ کے انسان کی زندگی بہت تلخیوں سے بھری ہوتی ہے۔ وہ تو جانتا بھی نہیں کہ تم اس کی زندگی میں کس چیز کا بدلہ لینے گئی تھی۔ تم یہ کہتی ہو کہ تم اس کے ساتھ سب کرو گی تو تمہارا بدلہ پورا ہوگا، لیکن میری بات سنو، تم اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کر رہی ہو، کیونکہ ہم دونوں بغیر باپ کے پلی ہیں، تو ہمیں معلوم ہے کہ تنہا ماں چاہے کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو اس معاشرے سے نہیں لڑ سکتی۔ تم جاؤ، ارباز تمہیں معاف کر دے گا، کیونکہ یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو کہ وہ تمہیں بہت ڈھونڈ رہا ہے، اور وہ تو یہ بات جانتا بھی نہیں کہ تم فائقہ کی بہن ہو۔ اگر تم اسے بتا دیتی تو شاید اس کے لیے یہ بات تھوڑی سزا ہو جاتی، لیکن ایک حقیقت تمہیں بتاتی ہوں کہ اس ساری کہانی میں ارباز کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یا اس کی بیٹی کے ساتھ ہو رہی ہے، کیونکہ فائقہ ایک جذباتی لڑکی تھی جس کو یونیورسٹی میں ارباز پسند آ گیا، اور اس نے ارباز کو پروپوز کر دیا، جبکہ وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ یہ بات فائقہ نے تمہیں خود بتائی تھی، اور پھر اس نے ارباز کو دھمکی بھی دی کہ اگر اس نے فائقہ سے شادی نہ کی تو وہ خودکشی کر لے گی، جبکہ ارباز کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے کیریئر پر فوکس کر رہا تھا، اور تمہاری بے وقوف بہن نے اپنی طرف سے تو یہ چھوٹا قدم اٹھایا تھا، لیکن وہ اسے موت کی طرف لے گیا۔ تمہاری ماں اسی صدمے میں مر گئی، اور پھر تمہیں لگا کہ ارباز ہی تم سب کا قاتل ہے۔ کیا تھا اگر وہ فائقہ کی محبت کو قبول کر لیتا؟ لیکن دیکھو، جب دل کسی کی طرف نہیں قائل ہوتا تو انسان ہار جاتا ہے۔ ارباز بے قصور ہے، تم نے اسے بدلہ لینے کے لیے شادی کی، اس کی بیٹی پیدا کی، اور تم نے اس سے اس کی بیٹی چھین لی، کیونکہ تم فائقہ کو بیٹی کی طرح چاہتی تھی، صرف اس لیے کہ وہ یہ درد محسوس کر سکے۔ لیکن اسے تو معلوم ہی نہیں کہ تم یہ درد اسے کیوں دینا چاہ رہی ہو۔ میری بات پر تمہارا رونا بنتا ہے، لیکن اب تم غلط کر رہی ہو، اسی لیے واپس چلی جاؤ۔ سمینہ نے بہترین دوست ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اسے اچھے انداز میں سمجھایا تھا، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں جانتی ہوں کہ تم تھک گئی ہو۔ سمینہ نے اس کے بالوں پر لب رکھتے ہوئے اسے سہارا دیا،
تو اسے بے ساختہ ارباز یاد آیا۔ واپسی کی کوئی راہ نہیں ہے۔ اس نے کپکپاتے ہونٹوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ یہ حقیقت تسلیم کر چکی تھی کہ اس نے واقعی میں ارباز کے ساتھ زیادتی کر دی تھی، کیونکہ فائقہ نے جو کیا تھا وہ اس کی نادانی تھی، اور وہ بدلے کی آگ میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ اس نے ارباز کو ٹریپ کر کے اس کے ساتھ شادی کی اور پھر یہ سب کر دیا، جبکہ ارباز یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہونے کی وجہ سے اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ واپسی کی راہ کبھی بند نہیں ہوتی۔ جس راستے سے تم آئی ہو اسی راستے سے واپس چلی جاؤ۔ یقین کرو ارباز تمہارا منتظر ہوگا، اور اپنی بیٹی کو دیکھتے ہی اور سب حقیقت جانتے ہی وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ سمینہ نے اپنی بھرپور تسلی دی، جبکہ وہ ارباز کے غصے سے اچھی طرح واقف تھی۔ اس نے ارباز کے ساتھ 2 سال گزارے تھے، اور یہ 2 سال اس کی زندگی بدل کر رکھ گئے تھے۔ اپنے کیے گئے عمل پر اسے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ تم نمبر آن کرو، دیکھنا اس کے ان گنت میسیجز آئیں گے، تو اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سمینہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی، اور اس نے ہمت کر کے کمرے میں آ کر الماری کھولی اور اپنے بیگ میں سے موبائل نکال کر کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اسے آن کیا۔ واقعی اتنے زیادہ میسیجز اور دیگر ایپس کے نوٹیفیکیشن آئے کہ موبائل ہینگ ہو گیا۔ اس نے تھوڑی دیر بعد موبائل اٹھایا تو کل کا ارباز کا میسج تھا جو وہ سننے لگی، جس میں وہ بیٹی کے لیے تڑپ رہا تھا۔ تو پتہ نہیں کیوں وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر اس نے آر یا پار لگنے کا فیصلہ کرتے ہوئے ارباز کو کال ملائی۔ ارباز جو اپنی بیٹی کی چند دنوں کی تصویر دیکھ کر شدت سے اس کے مل جانے کی دعا مانگ رہا تھا۔ اپنی بیٹی کے چھن جانے کے بعد ہی اس نے نمازوں کی طرف رخ کیا تھا، اور اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہوا تھا۔ اس نے ویسے بھی سوچا ہوا تھا کہ اب وہ زینب کا استعمال شروع کرے گا تاکہ وہ زوبیہ تک پہنچ سکے، کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہی اسے زوبیہ تک پہنچا سکتی تھی۔ کال کی آواز پر اس نے بیزاری سے فون کی طرف دیکھا کہ یقیناً دفتر سے ہی کال ہوگی، لیکن اس وقت تو زینب کو یاد کر رہا تھا، سو وہ کوئی کال لینا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن جب وائف کالنگ لکھا دیکھا تو وہ ساکت رہ گیا۔ وہ بے یقینی سے فون کو دیکھتا جا رہا تھا۔ فون بج بج کر تھک گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر کر گالوں کو تر کر گئے۔ کال بند ہوتے ہی وہ حواس میں آیا اور فوراً اس کو کال کرنے لگا، جو بیل جاتے ہی اٹھا لیا گیا۔ ارباز، زوبیہ نے تڑپتے ہوئے اسے پکارا، لیکن وہ سننے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ تم نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے زوبیہ، لیکن جو لڑکی تم نے بھیجی تھی یہاں مجھے مزید برباد کرنے، میرے ذہن سے کھیلنے، میں اسے جان سے مار دوں گا۔ تو بہتر ہے کہ تم واپس آ جاؤ، کیونکہ تم اچھی طرح میری پاور جانتی ہو۔ اگر تم نے 2 دن کے اندر اندر مجھے زینب سے نہ ملوایا تو یقین کرو میں اس لڑکی کو جان سے مار دوں گا، بلکہ ماروں گا نہیں، جینے کے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ رہا تھا، مبادا وہ کال نہ کاٹتے۔ وہ ڈرا ہوا لگ رہا تھا کہ جیسے ایک بار پھر سے سب کچھ کھونے کا خوف ہو۔ ارباز، تم کس لڑکی کی بات کر رہے ہو؟ میں تمہاری طرف کوئی لڑکی کیوں بھیجوں گی؟ وہ لچتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اسے ارباز کی یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ میرے ساتھ ڈبل گیم مت کھیلو۔ جانتا ہوں کہ تم نے یہ سب مجھے تکلیف دینے کے لیے کیا۔ میں نہیں جانتا کہ تمہاری نیت کیا تھی، لیکن تم نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ میں نے سب رشتوں سے بغاوت کر کے تم سے شادی کی تھی۔ اپنی ماں، بھائی اور بہنوں کی بات نہیں مانی تھی، اس کی سزا ملی ہے، میں جانتا ہوں، لیکن تم میرے ساتھ یہ کرو گی میں نے تصور نہیں کیا تھا۔ اس وقت وہ بہت کمزور لگ رہا تھا، جبکہ وہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ ارباز، میں نے جو کیا وہ غلط تھا، اور میں واپس آنا چاہتی ہوں۔ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میں تم جیسی بد کردار عورت کو اپنی زندگی میں نہیں رکھنا چاہتا۔ ہاں، مجھے میری بیٹی واپس کر دو، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی رشتہ، کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ ٹریس تو اس نمبر سے تم ہو جاؤ گی، لیکن بہتر ہے تم خود مجھ سے رابطہ کر لو۔
اور ہاں، ایک اور اطلاع بھی سن لو کہ وہ جو لڑکی تم نے بھیجی تھی، میں نے اسے نکاح کر لیا ہے، کیونکہ جب بیوی بد کردار نکلے تو مرد بڑے انتہائی قدم اٹھا لیتا ہے۔ دل چاہتا تھا تمہیں کوئی سزا دوں، لیکن میں اپنی بیٹی کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتا کہ جب وہ مستقبل میں تمہارے بارے میں پوچھے تو میں یہ نہ کہوں کہ تمہاری ماں کو میں نے اذیت دے کر مار دیا تھا، کیونکہ تم لاکھ قصوروار ہو، وہ یہ نہیں برداشت کرے گی، تو اپنی بیٹی کے صدقے تمہیں معاف کیا۔ اس نے زوبیا کو ساکت کر دیا تھا۔ وہ کچھ نہیں سن پا رہی تھی سوائے اس کے کہ میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے کس لڑکی سے نکاح کیا ہے، لیکن وہ پل بھر میں ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ سمینہ جب کمرے میں آئی اور اس کو یوں نیم مردہ حالت میں دیکھا تو اس کی تو جان پر بن آئی تھی، لیکن جب اس نے سمینہ کو سب کچھ بتایا تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تو اسے ہاسپٹل لے کر گئے، اور جو انکشاف اس پر ہوا وہ ٹوٹ بکھر گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے کینسر ڈائیگنوز کیا تھا، اور وہ بھی آخری اسٹیج پر تھا۔ میں نے پلٹنے میں بہت دیر کر دی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے ارباز کا نمبر ملایا تو پہلی ہی بیل پر ارباز نے کال پک کر لی۔ ارباز، میں اس وقت ہمارے گھر۔ وہ جو روانی سے بول رہی تھی اسے رک کر ایک لمحے کو خود کو یہ باور کرانا پڑا کہ اب وہ اس کا گھر نہیں تھا۔ تمہارے گھر کے قریب والے اسپتال میں ہوں، آ کر اپنی بیٹی کو لے جاؤ، لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ تم اپنی بیوی کو ساتھ لاؤ گے، ورنہ میں تمہیں بیٹی نہیں دوں گی۔ اس نے اتنا کہہ کر کال کاٹ دی اور نمبر بند کر دیا۔ تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ سمینہ نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ اپنی غلطیوں کا ازالہ۔ اس نے گہری سانس لی۔ وہ گھر آیا اور جلدی سے زینب کو ساتھ چلنے کا کہا۔ دونوں کا رشتہ بالکل بھی نارمل نہیں تھا، اسی لیے وہ کافی پریشان ہو گئی، لیکن اس کی بات ماننے کے علاوہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ سوچ کے ساتھ جب اسپتال پہنچی تو ڈاکٹر نے ارباز کو بتایا کہ وہ روم نمبر 107 میں ہے، تو وہ بھاگتا ہوا وہاں پر گیا۔ تو وہاں پر اس کی پہلی نظر بیٹی پر گئی تھی جو سمینہ کے پاس تھی۔ اس نے بھاگ کر اسے اٹھا لیا، سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ زوبیا بھی رونے لگی تھی، کیونکہ اس شخص کو اس نے ٹوٹ کر چاہا تھا، تو آج احساس ہو رہا تھا کہ جانے انجانے میں ہی صحیح، لیکن وہ اس کے ساتھ بہت زیادتی کر گئی تھی۔ وہ غصے سے اس کی جانب بڑھا، لیکن اس کی حالت دیکھ کر رک گیا۔ کینسر ہے زوبیا کو، آخری اسٹیج پر۔ سمینہ کی آواز پر وہ دونوں ساکت رہ گئے تھے۔ فائقہ جبار، جس نے تمہاری خاطر خودکشی کی، میں اسی کی بہن ہوں۔ میں نے فائقہ کا بدلہ لینے کے لیے تم سے شادی کی تھی، لیکن محبت ہو گئی، لوٹنے لگی تھی تو دیر ہو گئی۔ وہ ساکت رہ گیا تھا۔ اسے لگا جیسے ایک پل میں اس کی دنیا بکھر گئی ہو۔ جو محبت کھوئی ہوئی تھی وہ فوراً جیسے واپس آ گئی۔ میں تمہارا علاج کراؤں گا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں ٹھیک نہیں ہوں گی، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ادھر آؤ، اس نے اشارے سے زینب کو اپنی طرف بلایا۔ زینب پاس گئی تو اس نے ارباز سے اپنی بیٹی کو لے کر اس کی بیوی کی گود میں دیا۔ یاد سے تمہاری بیٹی ہوئی، اس کی ماں بن کر رہنا۔ اس کے کہنے پر زینب نے بے ساختہ ارباز کی طرف دیکھا کہ اس نے تو ابھی اسے بیوی کا مقام ہی نہیں دیا تھا، ابھی تو گلے اور شکوے ہی ختم نہیں ہوئے تھے۔ ارباز کے اشارے پر اس نے بیٹی کو تھام لیا۔ زینب کی بھی دنیا ایک پل میں ہی بدل گئی تھی۔ ارباز، میں نے اس کو تمہاری طرف نہیں بھیجا، میں نہیں جانتی یہ کون ہے، لیکن ایک ماں کا دل کہہ رہا ہے کہ اس پر بھروسہ کر لوں۔ ٹھیک ہو جاؤ گی تم، ارباز نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک 2 ہفتوں کے بعد وہ چھوڑ گئی تو وہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس کی محبت تھی اور اپنی محبت کو مرتے ہوئے دیکھنا آسان نہیں تھا۔ ان لمحوں میں زینب اس کا سہارا بنی، اور یوں 2 مہینے گزر گئے اور پتہ بھی نہ چلا۔ گھر کیسے چل رہا تھا اسے کچھ علم نہیں تھا،
کیونکہ سب کچھ زینب دیکھ رہی تھی۔ اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزارنے کی بھی اسے کوئی ہوش نہیں رہی تھی۔ پھر ایک روز دفتر سے گھر آیا تو دونوں زینب اسے لاؤنج میں کھیلتی ہوئی دکھائی دی۔ مکمل منظر تھا اور وہ مدت بعد مسکرا دیا۔ تھینک یو میری زندگی میں یوں آنے کے لیے، کیونکہ زوبیہ کو یوں ہی جانا تھا۔ وہ چلی جاتی اور میری بیٹی اور میں بکھر جاتے۔ شاید قدرت نے اسی لیے تمہیں ہمارے گھر بھیجا تھا۔ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ کل ہم تمہارے گھر جائیں گے، تمہارے اماں ابا سے ملیں گے۔ میں تھک گیا ہوں زینب، رو رو کر، زندگی سے لڑ لڑ کر۔ واپسی پر ہم آپ کے پیرنٹس کی طرف بھی جائیں گے، میں نے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ پھر میرے گرد اپنا بازو حمائل کیا اور لب اپنی بیٹی کے ماتھے پر رکھ دیے، اور میں اپنے خوابوں کے مکمل ہونے پر حیران رہ گئی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔